ظالمانو گندگیری ہے سمو زه درته یو ځل راغونډوم خو بیا ما خبرو ته پرېږدی ښه I love you all ډېر محترم بیا I love you بیا I love you بیا I love you چې تر څو جمدیم I love you انشاءالله ډېر محترم مهرباني ډېر محترم مړی را جمدي کوئ مړی مه راپسوئ مړی دي هغه وجلي دي نه خیره ډېر محترم زما مشر ورور زمونږ د ټولو فخر غیرت امیر حیدر خان ہوتی صاحب په سټیج ناست زما د مرکزی کابینې عزتدار غړي سلیم خان جنرل سیکرټري او د کابینې نور ملګري د پښتونخوا صوبې محترم صدر میر افتخار حسین صاحب او د هغې د کابینې ملګري دلته راغلي د بېلابېلو اضلاعو نه ذمهوار ملګري او هغې سره راغلي د پارټۍ ورکران موجود د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعې د کابینې ملګري د درې واړو تحصیلونو صدران صاحبان او د هغې د کابینو ملګري په سټیج زما نور عزتدار مشران او ما ته مخامخ ولاړ زما د ننګ زما د غیرت زما د پښتو زما د سیوا او زما د بیګا زما د پیدایش نه واله تر مرګه پورې زما رونو زما مشرانو زما سپینګرو عزتدارو د ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم کومه چې پکار نه ده چې موږ او تاسو د یو بل شکریه ادا کړو خو نن حقیقت دی چې دا الفاظ ستاسو دا محنت ستاسو دا خواري او ستاسو دا مینه موږ به دې ته بار بار مجبوروي چې موږ د ستاسو شکریه ادا کړو چې کم شکل تاسو نن باچا خان او ولی خان را یاد کړو ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو زمانه مخکې ډېرې مدللې او ډېرې تفصیلي خبرې وشوې زه به کوشش کوم چې ستاسو زیات وخت خراب نه کړم د ماښام د بانګ نه مخکې خپلې خبرې راغونډې کړم په دې موجوده حالاتو او د خپلو باباګانو په یاد که ستاسو اجازت وي نو دا هم زموږ بدقسمتو کې یې بدقسمتي ده چې که ټول ملک ته خبرې رسې نو ته به د هغې په ژبه کې خبرې کوې نو دا هم یو بدنصیبي ده خو ستاسو نه اجازت علم چې د 400 په دې چوک کې د هغې خلکو په ژبه کې لږ وغږېږو آج 400 کے اس تاریخی شہر میں آج الحمدللہ وہ بابڑا کا مقام جہاں 70 سال پہلے ہمارے اور آپ کے اکابرین پہ گولیاں برسائی اس نظریے سے کہ خدائی خدمتگار ختم ہوں گے
بادشاہ خان بابا کی تحریک ختم ہوگی. آج میں واضح کروں، ہم خدائی خدمتگاروں کے اولاد، بادشاہ خان پیروکار، آج الحمدللہ 70-75 سال بعد اسی بابڑا کے میدان کے بالکل چند میٹر قریب دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ قیوم خان ختم، قیوم خان کا نام و نشان ختم. خدائی خدمتگاروں کا اولاد آج بھی موجود، آج بھی زندہ ہے اور اسی وقار کے ساتھ کھڑا ہے. الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں دا مرگری لگ میرا بانیوں کے دل ٹول سے موار مرگری والا لیے ماں سارا بڑے نہ گزارا کے ہوئے گورے زکا جیسے گزارا نہ کوما نہ جیسے نہ کوم تھا صبح ماں سارا کے ہوئے. آج ہم خوش ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ اپنے تو چھوڑے مخالفین بھی یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ جہاں غیرت کی بات آئے گی، جہاں عزت کی بات آئے گی تو آپ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح بدنام ہوں گے. آج ہر کوئی عوامی نیشنل پارٹی کی مثال دے رہے دہشت گردی کے آڑ میں، اس ملک کے حالات کے آڑ میں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ ہے. اور وہ تاریخ کیوں لڑا مرگری وہ تاریخ اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اپنے وطن سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اس پختون قوم سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم ہماری مثالیں دیتے ہیں لوگ 1000 بار دیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کرسیوں کے شوقین نہیں، جو عہدوں کے شوقین نہیں، جو حکومتوں کے شوقین نہیں، بلکہ اپنے قوم کے دلوں پہ راج کرنے کے شوقین ہیں. اور اس قوم کے اس پیار کے لیے ہم حکومتیں کیا، حکومت سے بہت بڑا کچھ ٹکرا دیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا واحد مقصد قوم اور اپنی سرزمین کا ہوگا. آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پختون قوم بے یار و مددگار لاوارثوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اور وہ لاوارثی کیا اصل شکل ہمیں تیرا میں مل رہا ہے، ہمیں خیبر میں مل رہا ہے. بدقسمتی سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ پاکستان کا مسئلہ ایک آپریشن ہے کہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے. اگر پاکستان کا مسئلہ یہ آپریشن ہے تو یہ آپریشن بالکل غلط ہے. پختونوں کے گھروں سے نکالنا بالکل غلط عمل ہے. ہم اس عمل کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کو رد بھی کرتے ہیں. اور یہ جلسہ، یہ جرگہ، یہ مطالبہ کرتا ہے اس ریاست سے کہ اس آپریشن کو فوری طور پہ ختم کرے اور عوام کو گھروں سے باہر نکالنے کا یہ عمل واپس روک کے عوام کو اپنے گھروں میں واپس بھیجے. مسئلہ آپریشن نہیں ہے، مسئلہ دہشت گردی ہے. وہ دہشت گردی جو اس ملک پہ نازل ہے، وہ دہشت گردی جو اس ملک پہ اپنوں نے نازل کیا، وہ دہشت گردی جس کو اگر آج یہ
اپنا ہندوستان بولتے تو ابھی تک اس کو مجاہدین اور جہاد بولا جاتا تھا۔ اگر پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کا حل آپریشن میں نہیں ہے۔ دہشت گردی کا حل پھر تھوڑا بنیاد میں جانا پڑے گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب زورور آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ایسٹ ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں۔ اگلا صاحب آئے گا، وہ طاقت کے نشے میں دودھ بولے گا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اس ملک کو بگاڑ دیا ہے۔ تو اگر دہشت گردی مسئلہ ہے، پہلے تو اس ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہے، انہیں اسٹریٹجک ایسٹس ہے، اور یہ فیصلہ ختم ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنا سنجیدہ فیصلہ ہر 10 سال بعد بدل جائے۔ اگر یہ ہمارے اس ریاست کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں تو وہ فیصلہ بھی کر لے، پھر اس حالات میں اس عوام کے دشمن یہی ریاست ہے، اس عوام کا قاتل یہی ریاست ہے، پختون قوم کو در بدر کرنے والا یہی ریاست ہے۔ کیا لگا دارا بار کرا ماں نہ سے راڈا دیتا کیا راڈا اگر بس ایک کہہ رہا تھا او زبردست منہ مالے یار منہ مالے I love you I love you I love you I love you لیدلے میں نے منہ مالے اگر یہ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے تو پھر اس کا حل ہے، پھر ہمیں تاریخ کھولنی پڑے گی، اور جس نے بھی اس دہشت گردی کو مذہب کا نام دیا، جس نے بھی اس دہشت گردی کو جہاد کا نام دیا، جنرل ضیاء الحق سے شروع کریں، اگر وہ فوجی ہو یا اگر وہ سیاستدان ہو، میڈیا والے ہو، کسی بھی مکتب فکر والے ہو، لیکن تاریخ میں اگر وہ دہشت گردی کے حامی رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو سزا دو، اگر وہ مردہ ہے تاریخ سے نام مسخ کرو، لیکن جب تک تاریخی طور پہ پاکستان یا ریاست پاکستان یہ فیصلے نہیں کرتی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آج پختون قوم پہ تباہی ڈالنے والے آپریشن کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دہشت گردوں کو جو لے کر آئے ہیں، جو کھلے عام اعلان کرتے تھے کہ ان دہشت گردوں کو ہم لا رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ، وہ جنرل فیض، وہ عمران عارف علوی، جو کھلے عام بولتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہمارے لوگ ہیں، ان کو ریسیٹل کرو، جنہوں نے 102 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کرایا، کیا وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو وہ اس قوم کے مجرم ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران عارف علوی دہشت گردی کے آڑ میں پختون قوم کے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آج یہ جرگہ مطالبہ کرتے اپنے اس ریاست سے کہ برائے مہربانی دہشت گردوں کے آپریشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کی یہ بڑے سے بڑے سہولتکار ان کے خلاف
کاروائی ہونی چاہیے، اور یہ قوم کے دشمن ہے، واحد کاروائی سزائے موت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ منگ دا امن مرگری راغونیو دا دہشت خلقو لور کے پیغام منگ تیاریو خلق وہی پہ نیشنل لیان مرشو منگرو بلکہ سبدا ہوئے چی مری ٹول خلا خیر نیشنل لیان پا غیرت مری او دانون پا بغیرت مری لگیا دی۔ دا جرگا دے ریاست نہ دا امن پیغام غوڑی، بلکہ دا ریاست دا جرگا دا خپل ریاست نہ امن غوڑی۔ غوڑو 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 غوڑو۔ گرانونو خپل حل امداد سے دیچی دا خیرہ بیگونا چھ سال دیو دا دنیا مسئلوں کے ورنہ نوزو۔ پاکستان پہلے ہی کمزور ترین وقت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ پاکستان کے اپنے مسائل بہت ہیں۔ میرے خیال میں جو غزہ کا قصہ ہے، پہلے تو پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر پھر بھی صاحب بادر کی نمائندگی سے آپ نمائندے بن گئے تو عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کے پسند اور ناپسند سے حل ہو۔ کیا آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ تو ہم ہر اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو مقامی غزہ کے لوگوں کی بات ہوگی یا فلسطین کے لوگوں کی بات ہوگی۔ پاکستان کو ان مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے ویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو، اسلام کو اور اپنے ہمسایوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ آج پختون قوم پہ تجارت بند ہے۔ دہشت گردی کی آڑ میں ہندوستان میں آج بھی تجارت ہو رہی ہے، لیکن پختونخوا سے افغانستان میں تجارت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دہشت گردی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دہشت گردی ہے، بارڈر بند ہو گئے، تجارت نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ جو ہر واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ادھر بڑے بڑے پنے خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افغانستان سے ہوا ہے، تو پھر یہ اپنے بارڈر کس لیے بند کیے؟ عام شہروں کے لیے بند کیے، تجارت کے لیے بند ہے، تجارت کے لیے بند ہے، عام شہریوں کے لیے بند ہے، کیونکہ پختون قوم کو تو یہ پتا ہے کہ اگر بارڈر بند ہو یا نہ ہو، دہشت گرد آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، پھر بھی آتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا یہ جرگہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ باجوڑ سے لے کے چمن تک پختونوں کے تجارت کے راستے تمام تر کھولے جائیں۔ ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، تجارت کو فروغ دینا چاہیے۔ ہم یہ جرگہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے اس ریاست سے کہ تمام تر تجارت کے راستے کھول دیے جائیں۔ یا افغان یا افغان یا افغان یا افغان یو داس نظر مارے اے دپن صابیلی سادہ الولی ظلم زکے مخشوع ملولی مخشوع ملولی ظلم زکے مخشوع ملولی۔ بدقسمتی کی بات ہے، نظام بھی ریاست کا چنا ہوا،
ایک ایک ممبر ریاست نے سلیکٹ کیے تاسے پیچرے زمان دا چال صدے اگر سو خدا اشتاین دوانیم پہ خرسے نکی ممبران شوی اگر ستاسو سرم دا دلہ سکارو نا ممبر دلہ خیرہ اخیران اولا یو تخسر الانی اخوری بکیو نوی اس نظام میں بھی جو آپ نے اپنا چنا ہے ایک ایک ممبر اپنا چنا ہے کسی سے 8 کروڑ لیا کسی سے 10 کروڑ لیا کسی سے 13 کروڑ لیا 1300 ووٹوں کو 33,000 بنا دیا 13,500 ووٹوں کو 1,35,000 بنا دیا پھر بھی اپنے مرضی کے بندے بٹھا کے پارلیمان بنا لیا اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ رجیم بن گیا مطلب ان کی مرضی کی حکومت بھی بن گئی لیکن اپنی مرضی کی پارلیمان بنائی اپنی مرضی کی حکومت بنائی پھر بھی زورور کوئی مسئلہ پارلیمان نہیں کراتے پھر بھی حکومت فیصلے نہیں کرتی بلکہ 1-2 بندے بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اپنے ملک اور ریاست کے جس طرح کل ہوئے یہی کل بھی باچو اور فیض کھڑے ہو کے اپنے مرضی سے سارے فیصلے کر کے آج ریاست کہہ رہی ہے کہ غلط کی ہے باچو اور فیض نے تو یہ غلطی کی کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر کل کی غلطی پہ سزا ملے گی تو انشاءاللہ آج جو زورور غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بھی کل سزا ملے گی یہ یاد رہے کہ آخری جیت انشاءاللہ انصاف کی ہوگی یہ یاد رہے کہ آخری جیت انشاءاللہ عوام کی ہوگی یہ یاد رہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا وجود جب تک رہے گا طاقت عوام جمہوریت نظر عوام پہ بات ہوگی اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں اسی پاکستان میں بندوق والے کے پاس طاقت نہیں ہوگا وقت آئے گا کہ انشاءاللہ طاقت کا محور یہ عوام بنے گا اور اس عوام کو انشاءاللہ بنایا جائے گا آج عوام کو کمزور کرنے کے لیے مزید باتیں ہو رہی ہیں یہ بزدل حکومت میں تو کہتا ہوں یہ جو اس سے پچھلے والا تھا وہ تو چھوڑ دو بھی گندی تھا لیکن یہ جو ابھی والے ہیں ایسے بزدل حکومت میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی یہ بزدل حکومت اور اس بزدل حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ سنیں اب یہ پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ووٹ یا ووٹر کی عمر میں بدلاؤ آئے گا 18 سال سے 25 سال میں لے کر جا رہے ہیں ابے ڈرو نہیں عمران کے پاس جوان موان نہیں ہے عمران اول تو ڈرو نہیں دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ کے اس عمل کے سامنے بھی عوامی نیشنل پارٹی چٹان کی طرح کھڑا ہوگا اور اپنے بھائیوں کے ووٹ کا حق ہم لینے کو تیار نہیں ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی نام ہے انکلوسیوٹی کا عوامی نیشنل پارٹی نام ہے اتفاق کا عوامی نیشنل پارٹی نام ہے عوام کے حق کا عوامی نیشنل پارٹی نام ہے جمہوریت کا اور ہم انشاءاللہ ہر وہ قدم جس سے جمہوریت کمزور ہوگی ہر وہ قدم جس سے عوام کمزور ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے اگر 18 سال کا لڑکا شناختی کارڈ بنا سکتا ہے اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں
اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی آرمز لائسنس بنا سکتے ہیں، اگر 18 سال کا لڑکا یا لڑکی NTN کر کے آپ کو ٹیکس جمع کر سکتا ہے، تو ووٹ کا بنیادی حق آپ کیا آپ کے بچے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ شهر سريع كاليجا میں آخری بات کرتا ہوں، اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ملک میں اگر قومی طور پہ کسی کے اسٹیکس انوالو ہے تو سب سے زیادہ وہ پختون قوم کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر بلوچستان کے 11 اضلاع اور پختونخوا تقریباً پورا یہ پختون قوم کا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پختون قوم کی ترقی، پختون قوم کی خوشحالی ایک مستحکم پاکستان میں ہے۔ اگر پاکستان مستحکم رہتا ہے، اگر پاکستان پرامن رہتا ہے، اور اگر پاکستان تمام تر قوموں کے حقوق کو مانتا ہے، تو سب سے زیادہ سٹیکس پاکستان میں پختونوں کے انوالو ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انسرٹنٹی کو ختم کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے ترجیحات توپ، ٹینک، بندوق کے بجائے میرے بچوں کی تعلیم، صحت، اسکول، ہسپتال اور سڑک ہونی چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا حل، ادھر لوگ کبھی ونڈر بوائے کا نام لے لیتے ہیں، کبھی ہائیبریڈ ریجیم، کبھی کیا، یہ کوئی ان مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ پاکستان، ریاست پاکستان کا واحد حل آئین پاکستان میں لکھا ہوا وہ جمہوری نظام جس میں طاقت کا محور عوام ہے، وہ واحد نظام جس میں طاقت عوام کے پاس ہے، اس پہ آئے، بسم اللہ کریں، 47-45 والوں کو گھر بھیجیں، یہ TTPT آئے اور پتہ نہیں کیا ان کو گھر بھیجیں، عوام کو اختیار دیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ گرانو رونو منتا موخرا روانہ دا انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات را روان دی، تاسو ټول نشانیان ورته تیار یې که نه یې تیار؟ خو دې ځل به تش ووټ ګورئ نه موږ وکتل، د ووټ حفاظت به کوئ، د ووټ حفاظت به کوئ۔ 15 کاله پرمنه یو ورځ د خپل حق دپاره ښه برابر ډېرې خبرې وشوې. زما په دې چارسده کې یو ورځ دو مخکې یو واقعه راغلې وه چې دې انتظامیې زما بچو سره زیاتې کړې دي. زما وروڼو ته د اول نه اجازت دی چې کوم سړی غلطه خوله کوځئ، کوم سړی غلطه خبره کوي، د کوم سړي خوله فارغ کوي، نو کږه خوله د ایسی او که د ډیسی څوک ورله یو پکړی. زه زه ګرانو وروڼو
انشاءاللہ اللہ دکی کہ منگ لدا موقع خود ایرہ کی جی پتا سوزان قربان کو یو سیکنڈ ممنا رستکی کو زو دماتو گوڑا الفاظ و معذرت دڑا ارمانو نہ زمنگ دا دی رونو بار بار وایو تاسو منگ پیجنے نم ممبرے پکار دی نم حکومتو نہ پکار دی چه سم پکار دی اگر دا خپل قام دڑا مینا دا آگا مینا تاسو منگ لنن راکڑا دم بار بار دا خبر کوم چه دا سنٹ کے پسلو کی یویم انور سل چاڑاگان دی گنگان دی اوددی خدایو خدای ریاست سر مضبوط خگی گی دا دے قام باوجا دا دے سٹے باوجا دا دے خلقو باوجا پرنسپل یاد کا پرنسپل وہ پرنسپل نے یاد زو شکریہ دا قوم فردن پا فردن دا یو زوان دا یو سپنگیری دا یو مشر زو شکریہ دا قوم پستیج ناس دا ٹولو مشرانو او زو مبارکیم ورکول غوارم دا 400 ضلع تنظیم او صوبے تنظیم لا او دا 400 نورو تنظیمونو لا چې دونه کامیابه جلسه مو کړه شکریہ ادا کوم د پریس د ملګرو په خصوصي توګه شکریہ ادا کوم د سالارانو صاحبانو او بیا د خپل د میډیا د ملګرو د ساوند د ملګرو د ټولو او ګران ورونو زمونږ د پښتنو فخر چې زمونږ په ښه او بد کې هر وخت ولاړ یو دا زمونږ دا پښتانه پولیس والا دي لاس ورلوپړه کوي او دوی دپاره دا ډېر لازم او ملزم دی چې دې ټول عمر موږ سره یو شان ولاړي وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه او په ما د ټول جهانه ګران فخر افغان بابا ہر سچ کی گی ستا یادو نہ بجم دی ساتما ډېره مهرباني والسلام